الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہر انسان کا مزاج مختلف بنایا ہے، اس کی غذا بھی الگ دی جاتی ہے، اس کی دوا بھی الگ دی جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سرد مزاج کی۔ طب یونانی کے اندر اس کو تر سرد کہا جاتا ہے، اور قانون مفرد اعضاء کے اندر اس کو اعصابی عضلاتی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس کو سرد خشک مزاج بھی کہا جاتا ہے۔ سرد خشک اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اعصابی عضلاتی تحریک یعنی تر سرد مزاج، اس کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں بغیر نبض دیکھے، بغیر تشخیص کیے، صرف اس کی علامات کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کا مزاج جو ہے وہ تر سرد ہے، اور اس کا مزاج، اس کی تحریک جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ہمارے اعضاء کی مختلف علامات کیا ہوتی ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے سر کے متعلق، سر کی کیا علامات ہوں گی۔ اس میں ہم بات کریں گے آنکھ کے متعلق، کان کے متعلق، ناک کے متعلق، دانتوں کے متعلق، ہونٹ کے متعلق، گلے کے متعلق، جگر کے متعلق، طحال کے متعلق، پھیپھڑوں کے متعلق، معدے، گردے، مثانے، آنت، مکد، عضو تناسل، پستان، رنگت، بچے، جوڑ، جلد، خصیہ اور دل کے متعلق کہ کیا کیا علامات اس تحریک میں ہوا کرتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سر سے متعلق علامات کی۔ تو ایسے مریض شکایت کرتے ہیں بال جھڑنے کی، بال گرنے کی، گنج پن ہونے کی، سر میں خشکی ہونے کی اور بال سفید ہونے کی۔ اس کے بعد آنکھوں کے اندر پانی آنا، آنکھوں کے اندر جلن ہونا، سفید موتیاں ہونا، نظر کی کمزوری ہونا، یہ علامات ہوتی ہیں آنکھ کے متعلق۔ پھر ناک کی اگر بات کی جائے تو ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، ناک کے اندر گوشت کا بڑھ جانا، یہ علامات ہوتی ہیں۔ پھر دانت کی بات کی جائے تو دانتوں سے خون آنا، دانت کمزور ہو جانا، دانتوں میں درد ہونا۔ ہونٹ کی بات کی جائے تو ہونٹ بڑے ہوتے ہیں، ایسے مزاج والوں کی۔ حلق کی، گلے کی بات کروں تو گلے میں گلڑ بن جاتے ہیں، ٹانسلز بن جاتے ہیں،
نگلنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کروں پھیپھڑوں کی تو پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں، پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، بلغم کو خارج نہیں کر پاتے، سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جگر کی بات کروں تو ضعف جگر کی وجہ سے جگر کی سائز بڑی ہو جاتی ہے، جگر بڑا ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، تلی اس میں بڑھ جاتی ہے، آنت اس کے اندر ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، آنتوں کے اندر گڈ بیکٹیریاز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور بیڈ بیکٹیریاز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، سنگرہنی کا مرض ہو جاتا ہے، آئی بی ایس کا مرض ہو جاتا ہے، قد کے اندر ورم ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کی بات کروں تو ویسے تو اس مزاج والوں کی سائز جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، موٹائی بھی ہوتی ہے، لیکن انتشار کی کمی ہوتی ہے، اسپرم کی کمی ہوتی ہے اور مادہ پتلا ہوتا ہے۔ خواتین کی اگر بات کروں تو خواتین کے اندر اس تحریک کی جو خواتین ہیں ان کو پیریڈز تکلیف سے آتے ہیں، پیریڈز بند ہو جاتے ہیں اور اسقاط حمل ہو جاتا ہے، یعنی حمل گر جاتا ہے۔ پھر بچوں کی بات کروں تو بچے اس تحریک میں دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر لکنت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ اس تحریک کے اندر لوگ جو ہے وہ زیادہ سوتے ہیں، بے ہوشی والی نیند ہوتی ہے، ہر وقت سوئے رہنے کا خیال آتا ہے، ایکٹیو جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، سست زیادہ ہوتے ہیں۔ معدے کی بات کروں تو بھوک کم لگتی ہے، معدے کے اندر درد ہوتا ہے، ایچ پیلوری ہو جاتا ہے، معدے کا تیزاب اس تحریک کے اندر کم ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کی اگر بات کروں تو پورے جسم کے جوڑ دکھنے لگتے ہیں، درد ہونے لگتا ہے، ہمارے اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر دردیں ہونے لگتی ہے۔ جلد کی بات کروں تو جلد سفید ہو جاتی ہے، برس کا مرض بھی اس تحریک میں ہو سکتا ہے۔ گردے کی بات کروں تو پیشاب جو ہے رنگت میں سفید آتا ہے اور زیادہ آتا ہے۔ مثانے کی بات کروں تو پیشاب جو ہے وہ نکل جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ خصیوں کی بات کریں تو خصیوں کے اندر درد ہونے لگتا ہے، سوزش ہونے لگتی ہے۔ دل کی بات کروں تو دل کا سائز اس تحریک میں بڑھ جاتا ہے، ڈر خوف بہت زیادہ اس میں ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ بھی اس تحریک میں ہو سکتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ بھی اس تحریک میں بڑھ جاتے ہیں، شوگر ٹائپ 1 بھی اسی تحریک میں ہوتی ہے اور اس تحریک کے اندر قے زیادہ آتی ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، دست اسہال زیادہ لگتے ہیں۔ خواتین میں لیکوریا اور مردوں کے اندر جریان کا مرض ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، چہرے سے رنگت سے بھی دور سے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ پیشاب کی رنگت سفید پانی کی طرح آتا ہے اور منہ کا ذائقہ اس میں پھیکا ہوتا ہے اور اس میں نسیان کا مرض یعنی بھولنے کا مرض بھی اسی تحریک میں ہو جاتا ہے۔ بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، دل اس تحریک میں ڈوبتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ناخن اس تحریک میں سفید ہو جاتے ہیں اور جسم کے اعضاء جو ہے وہ انتہائی سست ہو جاتے ہیں۔ بائیں سائیڈ جو ہے ارک النساء لنگڑی کا درد ہو جاتا ہے،
سکتہ اس تحریک میں ہوتا ہے، مرگی اس تحریک اس مزاج کے اندر ہو جاتی ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے، سفید موتیا ہو سکتا ہے، کانوں کا بہنا ہو سکتا ہے، منہ میں چھالے ہو سکتے ہیں، رال کا ٹپکنا ہو سکتا ہے، پاگل پن ہو سکتا ہے، بہرا پن ہو سکتا ہے۔ تحریک کی خواتین جو ہے وہ زیادہ تر بچیاں پیدا کرتی ہیں، تو یہ ساری علامات جو ہے اس تحریک میں ہوتی ہیں۔ یہ علامات اگر ہوں تو زیادہ قوی امکان ہے کہ یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے، سرد خشک یا تر سرد مزاج ہے۔ پھر بھی اگر آپ نبض جانتے ہیں تو نبض کو دیکھ لیں، نبض جو ہے اس کی مشرف ایک انگلی پر نظر آئے گی، وہ گہرائی میں ہو اور بہت زیادہ دبانے کے بعد بھی معمولی سی محسوس ہو تو وہ اعصابی عضلاتی نہیں بلکہ وہ اعصابی غدی ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے آپ علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملین دے سکتے ہیں، مسہل دے سکتے ہیں، اکسیر، تریاک، علامات کے حساب سے آپ 3 یا 4 میں آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ حکم رساں اعصاب کی تحریک ہے، اس میں اعصاب جو ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ تری سردی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے اور سردی اس میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن سرد خشک بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سردی کے ساتھ خشکی آ جاتی ہے۔ جیسے بالوں میں خشکی آ جاتی ہے، جسم پہ بھی خشکی محسوس ہوتی ہے، وہ حرارت کی کمی سے خشکی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اعصاب کا تعلق اس میں عضلات کے ساتھ ہوتا ہے، عضلات چونکہ وہ خشکی پیدا کرتے ہیں تو اس لیے تھوڑی بہت اس میں خشکی بھی آ جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت سارے بھائی میں نے دیکھے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ یہ نالج جو ہے وہ ہم تک محدود نہ ہو۔ یہ نالج جو ہے اس کو آپ پھیلائیں، آپ اس کو شیئر کریں۔ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔